السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمد اللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، سامعین عظام، خواتین ملت اور عزیز بچوں اور بچیوں، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے جڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا درس کل سے آپ لوگوں کے سامنے چل رہا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب سردار دو جہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار انگنت خصوصیتوں سے نوازا اور مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو آخرت میں آپ کی مبارک ذات سے متعلق ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو دنیا میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ خاص ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ آخرت میں خاص کیا ہے۔ ساری خصوصیات کو تو بیان کرنا اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے آج کے اس درس میں جو خصوصیت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پارٹ ہے، میں چند خصوصیتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید اور آرزو کے ساتھ کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو اچھی طرح اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں گے، بٹھائیں گے، اور ان خصوصیات کا احساس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی میں ہر ممکن بھاگ دوڑ اور کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک درس میں بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں میسر ہوئی، اور وہ اچھی چیزیں ہیں جس کا بیان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت والے درس میں غالباً جمعرات کے درس میں نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے انوکھے نرالے معجزات سے نوازا تھا جو معجزہ آپ سے پہلے کسی بھی مقرب نبی اور رسول کو میسر نہیں ہوا۔ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی برکت کی وجہ سے آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے پھوٹنے لگے اور پانی بہنے لگا۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جہاں بہت سارے معجزے تھے، وہیں یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی برکت سے مالا مال فرمایا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلنے لگا ایک موقع پر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے غالباً 24 نمبر خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے شان دیکھیے، خصوصیت رسول دیکھیے اور اس کو سمجھیے، کسی بھی نبی کے لیے، اللہ کے رسول کے کسی بھی امتی کے لیے، نبی نہیں امتی کے لیے یہ قطعاً جائز، روا اور درست نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند کرے اور اونچی کرے، اپنی آواز بلند کرے اور اونچی کرے، یہ کسی بھی امتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں صرف آواز بلند کرنے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت شدہ قول، فرمان، تقریر، عمل کے آ جانے کے بعد کسی امتی کی بات کو اوپر کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ دلیل سنیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایماندار لوگو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اللہ کے رسول کے سامنے بھی ہیں، تب بھی آپ سے اونچی آواز میں بات کرنا کسی بھی صحابی کے لیے حلال نہیں اور بعد والوں کے لیے بھی درست نہیں۔ اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکلا ہے، جب یہ بات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے اس بات کی تصدیق کی، تب کسی بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے مرشد، بڑے سے بڑے پیر اور بڑے بڑے سے مفتی کی بات نیچے کر دی جائے گی، آقا نامدار کی بات کو لے لی جائے گی۔ کسی بھی امتی کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ نبی کی بات کو نیچی کر دے، نبی کے فرمان کو نیچے کر دے اور اپنے پیروکار کی فرمان کو، حکم کو، فتوے کو آگے کر لے۔ یہ دونوں مسئلہ ہے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خصوصیت کے مطابق، اس خصوصیت کا تقاضا یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے اپنے آپ کو مومن، مسلمان، مفتی، عالم کہنے والے لوگوں، دیکھو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ حرام ہے، اور اللہ کے رسول کی بات کو نیچے کسی کی امتی کی بات سے نہ رکھنا، یہ نہ ہو کہ کسی امتی کی بات کو لے لو اور نبی کی بات کو چھوڑ دو۔ یہ بھی اللہ کی آواز سے اوپر اونچی آواز میں بات کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے 25 نمبر خصوصیت ہم اور آپ سنیں، اور خصوصیت سنتے سنتے اللہ تعالی جس کی شان ہر مسلمان جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کتنی عزت فرمائی ہے، کتنا احترام فرمایا ہے، کتنی قدر کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور شان ہے کہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول کو ان کے نام سے ڈائریکٹ نہیں پکارا جائے گا۔ جیسے کوئی کہے ہے محمد، اللہ کے رسول کے دربار میں آئے اور کوئی کہے یا محمد، اے محمد، نہیں پکارا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ نماز میں التحیات کے اندر کہا جاتا ہے السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اللہ کہہ سکتا تھا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق و مالک و رازق تھا، اسی نے نبی اور رسول بنایا تھا، وہ کہہ سکتا تھا السلام علیک یا محمد، لیکن یا محمد کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ بلکہ بات ہو سکتا آگے آئے، اللہ تعالی نے پورے قرآن کے اندر کہیں ڈائریکٹ یا محمد نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نہ لے کر کے ادب کے ساتھ، ہر درجہ احترام کے ساتھ یا رسول یا محمد بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی ایھا الرسول کہا، یا محمد نہیں کہا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کا احترام کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ یا محمد نہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے یہ صحابہ کی جماعت رہی ہو یا بعد کے لوگوں کی جماعت رہو۔ ہم کہیں گے اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے 26 غالباً 26 نمبر خصوصیت ہے، سبحان اللہ، کہ جس نے خواب میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یقیناً اس نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان پر بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے روپ میں شکل و صورت اختیار کر سکے، اللہ کے رسول کی شکل و صورت اختیار کر سکے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں البتہ گویا اگر کوئی خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت یا آپ کی شبیہ نہیں اختیار کر سکتا۔ ہاں یہاں بات واضح کر دینا مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص، پہلی بات تو جو شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی عزت افزائی ہے، وہ اپنے خواب کا چرچا نہیں کرے گا بلکہ اس نعمت کو چھپائے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تو اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا، اس کا عمل دیکھا جائے گا، اس کا کردار دیکھا جائے گا کہ سید الاولین والآخرین کو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا کردار ایسا ہے کہ دکھائے گا۔ چنانچہ کوئی شرک کرنے والا ہو، کوئی بدعت کرنے والا ہو، کوئی گمراہی پھیلانے والا ہو، کوئی درگاہی اور مزاری ہو، کوئی آستانوں پر جا کے سجدے کرتے ہو، کوئی مجاوری کرتا ہو، کوئی نماز کا پابند نہ ہو، کوئی شریعت اسلامیہ کا پابند نہ ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھے، ناممکن سی بات ہے۔ تیسری بات مختصر طور پر کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کس حالت میں دیکھا، کیسا دیکھا۔ اگر اس کا بیان کیا حلیہ مبارک کے مطابق ہے تو مانا جائے گا، لیکن کوئی بدعقیدہ ہے، بدقینت ہے، بدعتی ہے، شرک و بدعت کرنے والا ہے، خرافات کرنے والا ہے، اور واجب عبادتوں کی ادائیگی میں لاپرواہی کرنے والا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے 26 نمبر خصوصیت، بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی بھی نہیں آتی، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی خصوصیت 28 نمبر، اللہ کے رسول کی دونوں آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل مبارک بیدار رہتا تھا۔ آنکھیں سو جایا کرتی تھی، آنکھوں میں نیند آ جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مطہر، پاک دل جاگتا رہتا تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے 29 نمبر خصوصیت یہ ہے
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے کہ اپنے آگے سے دیکھتے تھے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ شان ہے، یہ خصوصیت ہے اللہ کے رسول اکرم۔ جیسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے دیکھتے تھے، ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو اور کسی آدمی کو خصوصیت نہیں ملی، ان میں سے ایک خصوصیت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی۔ کیا تھی؟ ذرا آپ لوگ بڑے غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی تھی کہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیا ہے رب رحمان الرحیم نے۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے گناہ کو بھی اور ان کے پچھلے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ آپ کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 اور 2۔ ہم نے تمہیں کھلم کھلا جیت عطا کی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اس طرح کی بات میرے علم کے حساب سے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں کسی نبی کو یہ خصوصیت ملی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کو صراحت کے ساتھ نہیں کہا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیا ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے میرے بھائیوں سیریل نمبر چھوڑیں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اپنی امت کو مقدم رکھا ہے۔ اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو سامنے رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسا چارج دیا تھا کہ جو بھی دعا کرے وہ دعا قبول کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ آزادی دی کہ آپ جو بھی دعا کریں ایک دعا قبول کر لی جائے گی، اختیار ہے۔ سارے نبیوں نے جلد بازی کی اور دنیا میں اپنی دعا رب کائنات کے دربار میں پیش کیا، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا روکے رکھا اپنی امت کی شفاعت کے لیے، شفاعت کبریٰ کے لیے۔ یہ ہمارے نبی کی محبت ہے اپنے امتیوں کے ساتھ۔ کتنے وفادار تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ۔ جس طرح دوسرے نبیوں کو جب موقع ملا تو دنیا کے اندر اپنی دعائیں انہوں نے رب کائنات کے دربار میں پیش کیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس دعا کو چھپائے رکھا تاکہ میں روز قیامت اپنی امتیوں کی شفاعت کے موقع پر کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ ہمدردی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بڑی اہم خصوصیت، بہت ہی اہم خصوصیت کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ آمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارک زندگی کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ سنانچہ اٹھائیے سورہ حجر آیت نمبر 72-22، لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون۔ تمہاری عمر کی قسم
یہ سارے کے سارے اپنے سکرات میں ٹامک ٹوئیاں بھٹکتے نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس کے لیے چاہے، جس کی چاہے قسم کھائے۔ البتہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے روا اور درست نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارک زندگی ہی میں اللہ کا ان کے نام کا قسم کھانا، یہ آپ کے رتبے، بلند رتبے، آپ کے شرف، آپ کی عزت کی نشاندہی کرتے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور اللہ کے بندوں میں سے کسی اور کے نام کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے، میری معلومات کی حد تک یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈائریکٹ نام لے کر کے نہیں پکارا، نام لے کر کے نہیں خطاب کیا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 64-65 اور مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الرسول۔ اور یہ خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا، یہ خصوصیت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھیے، شان مبارک دیکھیے، آپ کی برتری اور فضیلت دیکھیے کہ پتھر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے تھے، اور کھجور کی ٹہنی رو پڑی تھی۔ منبر رسول جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، دوسرے منبر کو اختیار کر، تو منبر ایسے ہی کسک رہی تھی، منبر ایسے ہی رو رہا تھا، ایسے ہی کسک رہا تھا جیسے کہ چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ اور یہ خصوصیت کسی اور پیغمبر، کسی اور نبی، کسی اور رسول کے لیے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے میں نے بتلایا کہ آپ کی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلنے لگا، اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، بلکہ پتھر سے بھی پانی کے چشمے نکلتے تھے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کی خصوصیت سے اللہ کے رسول نوازے گئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، سارے نبیوں کا اجر و ثواب ان کی امت کے اعمال کے اور احوال اور اقوال کے حساب سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے لیے جو بھی امتی کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اس کا پورا ثواب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، جو بھی ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعل ہے، رہنمائی کی خیر کی رہنمائی کرنے والے کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ جو بھی عمل ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ سارے عمل کا اجر و ثواب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، کیونکہ ہم خیر امت ہیں، ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، خیر امت کا لقب امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو طور پر اور وادی مقدس میں بات کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے بات کیا سدرۃ المنتہا کے پاس، طور پر، وادی مقدس پر،
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا جب معراج گئے تب سدرۃ المنتہا پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں گے، یہاں تک کہ سیدنا امام التوحید ابراہیم علیہ السلام، سارے لوگوں کی رغبت، سارے لوگوں کی خواہش، سارے لوگوں کی چاہت اللہ کے رسول کی طرف ہوگی۔ اور حدیث شفاعت اس کو آپ پڑھیے، ہے نا، کہ سارے نبی معذرت کرتے چلے جائیں گے، جاؤ فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وسیلہ جو جنت کے اندر ایک مقام اور رتبہ ہے، وسیلہ جو جنت کے اندر ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، ایک منزلت ہے، ایک رتبہ ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الوسیلۃ منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام، ایک منزلت ہے، لا ينبغي ان تکون الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں میں سے کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ وارجو ان اکون انا ہوا، اور وسیلہ جو جنت کے اندر ایک مقام اور رتبہ ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے وہ بندہ جس کے لیے وسیلہ ہوگا وہ میں ہی ہوں گا۔ فمن سأل لی الوسیلہ حلت علیہ الشفاعہ، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا، میرے لیے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ وسیلہ، یہ جو بیچ میں وسیلہ لگایا جاتا ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے۔ جیسے آنکھ کی بینائی کو بڑھانے کے لیے چشمہ، یہ وسیلہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یا اہل بدعت، اہل شرک جو وسیلہ لیتے ہیں، یہ وسیلہ مراد نہیں۔ یہاں وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ اس وسیلہ سے مراد صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق ایک جنت کے اندر ایک مقام ہے، رتبہ ہے جو خاص ہے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو اللہ تعالی سے جنت میں جو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، مقام بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگے گا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حق میں سفارش اور شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں ملا، میرے بھائیوں اور بہنوں، جنت کے اندر 70,000 امت محمدیہ میں سے 70,000 بنا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ 70,000 کو بنا کسی حساب و کتاب کے داخل فرمائے گا، اور یہ خصوصیت صرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جنت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا جائے گا اور میدان محشر میں حوض دیا جائے گا۔ یہ بھی خصوصیت اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے اور کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں جس کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے وہ ہمارے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
اور آپ کا اخلاق کریمانہ جہاں بہت افضل و برتر ہے، وہیں پر ہمارے رسول بھی بہت ہی افضل اور برتر تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف انداز سے اللہ کے رسول سے بات کیا اور مختلف انداز سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی فرمائی۔ 3 انداز سے اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کی جانب وحی فرمائی۔ وحی کا ایک انداز تھا الرؤیا الصادقہ، سچا سپنا، سچا خواب۔ چنانچہ اللہ کے رسول جو رات میں خواب دیکھتے تھے وہی خواب پورا من وعن صبح ہونے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد، یہ وحی کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنایا۔ دوسرا، بنا واسطہ، بنا کسی ترجمان کے، بنا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی ہے اور وحی کیا۔ تیسرا طریقہ، حضرت جبریل علیہ السلام جو نبیوں میں جو فرشتوں میں سب سے بابرکت فرشتے ہیں، جو امین الوحی ہیں، ان کے ذریعے بات کیا۔ بلکہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتلایا یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے، سارے نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی کرنے کا یہ تینوں طریقہ نہیں اپنایا ہے، یہ خاص ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی قرآن مقدس، یہ شامل ہے تورات کو بھی، انجیل کو بھی، زبور کو بھی۔ جو قرآن ہے یہ تورات، زبور، انجیل کو سب کو شامل ہے، گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ عمل کے اعتبار سے سب سے کم ہوں گے، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوں گے، جیسا کہ اس کی وضاحت ایک صحیح حدیث کے اندر ہے۔ امت محمدیہ کے مومنین، پکے سچے مسلمان، ان کا عمل دوسرے امتیوں کے بنسبت کم ہوگا، کیونکہ ان کی عمریں کم ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال تک، جبکہ اس قلیل عمر میں، کم عمر میں جو کم نیکیاں کریں گے، لیکن اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا۔ اور پیارے بھائیوں، ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے نرم مزاجی کا، نرم گفتگو کا، نرم معاملے کا ذکر فرماتے ہوئے تعریف فرمائی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آل عمران آیت نمبر 159، کہ اللہ کی رحمت سے آپ اپنی قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے ساتھ ترش سختی کو اور مومنوں کے ساتھ مہربانی کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینکم، سورہ فتح آیت نمبر 29، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ باہم نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، اور کفار کے لیے وہ بہت سخت ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول کی امتیوں کا ایمان پر چوکسی، حرص اور لالچ کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنا رحیم، کتنا مہربان، کتنا نرم دل، کتنا شفیق اور کتنی محبت کرنے والے تھے، اور کافروں پر کس طریقے سے وہ سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ دیکھ لیجیے سورہ توبہ آیت نمبر 128 آیت نمبر 128. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی تبلیغ رسالت کی میدان عرفہ میں گواہی دی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے اپنے اللہ کے پیغام پہنچانے میں اپنی امت کے انت تک خیر خواہ تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ زاریات کی آیت نمبر 54 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو امت وسط بتلایا ہے، امت عدل بتلایا ہے، اور امتیوں کی مختلف انداز سے اللہ کے رسول کی امتیوں کی مختلف انداز سے تعریف کی ہے. یہ چند خصوصیات آج کے درس میں میں نے آپ کو سامنے رکھا. امید کی اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اس کے علاوہ انگنت بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات ہیں، جن خصوصیات کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو جانیں، آپ کی خصوصیات کو جانیں، آپ کے مرتبے کو جانیں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح قدر اور احترام اور عزت اور محبت اور تائید اور اللہ کے رسول سے دفاع کرنے کی کر سکیں جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص، پکا، سچا پیروکار بنا، اور آپ کے طرف سے دفاع کرنے والا بنا، اور آپ پر اتاری گئی شریعت پر عمل کرنے والا، اسے سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کی طرف دعوت دینے والا، اور شریعت محمدیہ پر اگر کوئی انگشت نمائی کرے تو حکمت عملی سے اس سے دفاع کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء.